جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے. ہم آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے، سوالات لیں گے اور انشاءاللہ مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. تو ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو جو نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ فون اٹھائیں اور ہمیں کال کیجئے. کال میں کیجئے سوال. یاد رہے کہ شرعی یا فقہی نوعیت کے سوالات ہوں تاکہ مفتیان اکرام زیادہ سے زیادہ حل طلب سوال کے جواب دے سکیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی جان. سارا سوال ہے سعودی حکومت کے اندر ساڈے والد صاحب کام کرنے اتھا کے بطور عامل کام کرنے حکومتی کام ہے. حکومتی کام ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. حکومتی کام سے روڈ دے صفائی وغیرہ کرنے. سمجھ نہیں آ رہی بات آپ کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین جمعے کے دن صلاۃ التسبیح اکٹھی پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا چلیں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امن بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بہن بولیں. جی سر صاحب پہلے تو میری دو گزارشات ہیں وہ سنیے گا ذرا. جی بتائیے سن رہے ہیں. میں جو بھی سوال کرتی ہوں نا تو اس کا جواب قبلہ مفتی سہیل صاحب دیا کرے. جی وہی دیتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات. پروبیبلی وہی دیتے ہیں. نہیں وہ نہیں دیتے. میں اچھا بہن آپ سوال جلدی پوچھیں، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ ہو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا چلے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے احتلام ہو جانے سے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام سر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ اگر خودکشی کر کے اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے نہیں. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزے کے دوران ہمارے مینسز آ جاتے ہیں تو کیا روزہ تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہم اس کے بغیر اس کے بعد کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ہم کھا پی سکتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں چلیں بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں عبدالسلام بول رہے ہیں شوپرے سے. جناب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وطر قضا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وطر قضا ہو جائیں تو کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میرا یہ سوال ہے جی کہ ساڈے گھر وچ نا بلی رکھی ہوئی ہے تے اون دے وال ہر جگہ تے وال ہے نے. اس کے بال ہر جگہ لگ جاتے ہیں. ہاں گھر میں بلی ہے. ٹھیک ہے سنتا رسول اللہ دی ہیں تے فرض اللہ تعالی نے ترابیاں نے کیندا نام لگیدا. ایک تو سوال یہ تھا کہ بلیاں ہیں گھر میں ہر جگہ اس کے بال لگ جاتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سنت اور فرض کا اور واجب کی نیت کرتے ہیں، تراویح کے لیے کیا نیت کریں گے یہ بول رہی ہے؟ ہاں جی کی ترابیاں کیندیاں لگیاں نے کہ سنتا رسول اللہ دے کہنے ہیں تے فرض اللہ تعالی دے کہنے ہیں. صحیح ہے. تو سنت کس کے لیے؟ فرض اللہ تعالیٰ کے لیے. تو سنت کس کے لیے؟ آل رائٹ. تراویح کی نیت کیا ہے؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی ہمارا سوال آپ سے ہے کہ سعودی حکومت کے اندر ہم تو میرے پاس میرے بچے کی 28 تاریخ کو شادی ہے تو میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کی شادی کے لیے. اچھا میں کہتی ہوں کہ اس سے میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. کیا فرمایا آپ نے؟ میرے بیٹے کی شادی ہے نا ٹھیک ہے 28 کو تو میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے نا تو ان پیسوں کی میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. یہ پیسہ آپ کے پاس کتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے؟ سال ہو گیا ہے. سال ہو گیا. آل رائٹ ٹھیک ہے. اور ابھی قریب شادی ہے بالکل. تو چلے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اس وجہ سے میں تراویح نہیں پڑھ پاتی ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا چھوٹے بچے کی ویسے میں تراویح نہیں پڑھ پاتی کیونکہ تراویح قیام اللیل ہے اور بچہ پریشان ہوتا ہے اور کرتا بھی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میرا سوال یہ ہے خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی فیل سے سوال ہے, آپ ان سے بات کروا دیں. جی سن رہے ہیں مفتی صاحب بات کیجئے. جی سن رہا ہوں. جی جی بتائیے سوال کیجئے. آپ وہ سن رہے ہیں؟ ہلو وہ سن رہے ہیں آپ بات کیجئے نا, سوال کیجئے. آپ وہ سن رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم مطلب گھر میں 3-4 بہنیں رہتی ہیں نا, جی تو چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. کافی وقت آپ لوگ سوچنے میں اور کہنے میں لگاتے ہیں, پلیز جلدی پوچھا کریں. جی السلام علیکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. السلام علیکم. بھائی میں نے ایک سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے. میری بہن کینسر کی مریض ہے, اس کو ہڈیاں کا کینسر ہے. ٹھیک ہے تو اس کی نا بھائی میرے بہت زیادہ مدد کرتے ہیں, آٹا چاول ہر طرح کی مدد کرتے ہیں. اور بھائی میرے صحیح ماشاءاللہ کھاتے پیتے, تو اپنی زکوٰۃ وغیرہ بہن کو دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جی چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھیجن ہمارا سوال آپ سے ہے کہ سعودی حکومت کے اندر ہمارے والد صاحب, ان کے والد صاحب کا کوئی مسئلہ ہے جو بار بار لائن ڈراپ ہو جاتی ہے, آپ پوچھ لیں. اگر کال آئے تو آپ پوچھ لیں پلیز. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں اور ٹھیک ہے. بخشے کے لیے کیپسول بازو میں رکھوایا تھا. اب اس سے جو ہے کیا رکھوایا تھا؟ کیا کیپسول. اچھا اس کے زچہ. اچھا وہ مطلب اسٹاپ پریگننسی. ٹھیک ہے اس کے حوالے سے صاحب وضاحت فرما دیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیا سوال ہے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے آواز کم آ رہی ہے آپ کی, آواز نہیں آ رہی. ہمارے جو رشتہ دار اپنے فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھے تو اللہ کے حکم سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے. 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے, اور دوسرا میں ایسا کہا جاتا ہے. آل رائٹ. جو ہمارے والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو پوچھا ہے بتائیں گے. والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, نماز توڑ کے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں, نماز توڑ کے دوبارہ پڑھتی ہیں آپ؟ جی بتائیں, بتا دیں گے آپ کو, بتا دیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی بند کریں گے تو بات ہوگی, ورنہ پھر لائن ڈراپ کرنی پڑے گی. جی تھوڑا مارجن دے دیا کریں 1-2 سیکنڈ. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. یہ سوال یہ ہے کہ ٹی وی میں نا روز جب اذان ہو فجر کی, ٹھیک ہے, اس وقت کھانا کھا سکتے ہیں سحری کے لیے؟ ٹی وی پہ جب فجر کی اذان ہو تو اس وقت سحری کا کھانا. اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں یہ جادو ٹونا اور جو بندش ہوتی ہے جی اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا وجود ہے یا نہیں ہے, اس حوالے سے ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہوگا کسی پہ بندش ہے یا کوئی جادو ہے تو اس کا کیا توڑ ہے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ بالکل بتاتے ہیں. ناظرین اکرام ہمیں لینا پڑ رہا ہے ایک بریک, اور اس بریک میں بھی آپ کی کالز لیں گے, آپ کے سوالات لیں گے, جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بیک ٹو بیک دیں گے آنسرز مفتیان اکرام اس بریک کے بعد. بتا رہا ہوں جی. ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا. لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جمع ہوئے سوالات, اور مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. جی مفتی صاحب سوال کل کی کچھ سوالات رہ گئے ہیں, وہ ذرا شامل میں شرح کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہوا تھا کہ عشاء میں پہلی رکعت میں جو ہے وہ بیٹھ گئے تو پھر کیا کرنا ہوگا. دیکھیں پہلی رکعت میں آپ ابھی بیٹھے نہیں تھے
پھر آپ کو یاد آ گیا کھڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی رکعت میں بیٹھ گئے, کچھ پڑھ لیا یا تھوڑی دیر بیٹھے رہے, تو اس صورت میں آپ کھڑے ہوئے, پھر اس کے بعد آپ کو یاد آئے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا, تو نماز ہو جائے گی. اچھا, ایک صورت یہ بتائی کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, نہ کوئی سنت ہے, تو کوئی کسی وظیفے کے طور پر بعض اوقات شفا کے لیے یا بعض اوقات محبتوں کے دوام کے لیے یہ وظیفہ دیا جاتا ہے, تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کی صورت ہے, سورہ فاتحہ, سورہ شفا بھی ہے, سورہ دعا بھی ہے, سورہ کنز بھی کہتے ہیں, سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں, کافی بھی کہتے ہیں, تو پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. کسی کپڑے پر کوئی کپڑا پاک ہو, یعنی کپڑے پر پاک مٹی لگی ہوئی ہے, اور کوئی ایسا کپڑا اس کے ساتھ مل کے جو ناپاک ہے اور دھل گئے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ بھئی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مل کر جو پاک کپڑے ہیں وہ بھی گئے. اب یہ کہ دونوں کو پاک کیا جائے, اور دونوں کو پاک کرنے کے بعد پھر یعنی اس کا طریقہ یہ ہوگا, مثال کے طور پر کہ آپ نے اب دونوں ناپاک ہو گئے, تو اب ایک صاف پانی لیں اور دونوں کو اس میں ڈالیں, اور جب تک وہ یعنی اس کو بالکل دھو لیں. دھونے کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ بالکل کوئی ناپاکی کا عنصر نہیں ہے, تو پھر وہ پاکی کا حکم ہوگا. لیکن اس طرح کرنے سے احتیاط کریں کہ خواہ جو پاک کپڑے وہ بھی ناپاک ہو جائے, بالکل اس سے احتیاط کیا کریں. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ عمرے پر ہوٹل سے جب نکلے ہیں, مسجد عائشہ گئے ہیں, تو راستے میں دیکھا کہ تو کچھ گندگی لگی ہوئی ہے, تو پھر اس کو صاف کرنے کے بعد عمرہ کیا, تو کیا حکم ہوگا؟ اچھا, ہوٹل سے جب آپ مسجد عائشہ گئیں, ہوٹل سے وضو وغیرہ کر کے یا غسل وغیرہ کر کے مسجد عائشہ گئی, وہاں اپنے نوافل پڑھے, تو عین ممکن ہے یہ, اب مجھے وہ ہے کہ آپ نے ہوٹل سے جو واش روم استعمال کیا تھا یہ تھا, تو یہ گندگی وہاں سے لگی تھی. اگر وہاں سے لگی تھی اور آپ نے مسجد عائشہ میں آ کر نماز پڑھی ہے یا کوئی بھی نوافل پڑھیں, تو بہرحال اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ کو دہرانے ہوں گے وہ نوافل. اور جی ہاں, وہ دہرانے ہوں گے. لیکن اگر مسجد عائشہ میں نوافل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے وضو وغیرہ کیا ہے اور گندگی وہاں سے لگی ہے, اور راستے میں پھر آپ نے دیکھ لیا ہے, بر وقت دیکھ لیا, پھر پاکی حاصل کر لی, تو پھر کوئی مطلب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, عمرہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مرے ہوئے کی طرف سے جو ہے وہ یعنی کوئی قرض وغیرہ ہے, تو اس کا کیا نہیں, جو مر چکا ہے اس کی طرف سے قربانی یعنی کی جائے یا نہ کی جائے, کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, گنجائش ہو. گنجائش نہیں ہے تو نہیں کرتے, تو کوئی ایسی بات نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے, تو لہٰذا جو انتقال کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارے مرحومین کو ان کی طرف سے ایک ہی جو ہے وہ قربانی کر لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ ظہر کے فرض پڑھے, سنتیں چھوڑ دیں, تو پھر کب پڑھی جائیں؟ دیکھیں, سنتیں بہرحال موقدہ ہوں غیر موقدہ چھوڑ دی ہیں تو پھر ان کی قضا نہیں ہوتی, تو بہرحال. لیکن اس کا ایک وہ بھی ہے کہ فرض آپ نے پڑھے اور سنت قبلیہ جو 4 تھیں وہ اپنے چھوڑ دیں, تو ابھی ایک فرض پڑھنے کے بعد کب پڑھیں گے؟ اب 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں یہ 4 سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ پڑھیں گے. اچھا, اعتکاف عورتوں کو کہاں کرنا چاہیے؟ عورتوں کو اعتکاف مسجد بیت میں کرنا چاہیے, مسجد میں ان کے لیے نہیں ہے. مسجد بیت میں ایسی جگہ کہ جہاں پر عام طور پر عورتیں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں, اسے مسجد بیت کہتے ہیں. نہیں بنایا تو اب بنا لیں اور وہاں پر اعتکاف کر لیں. اگر بالاتفاق کسی نے قبلیہ سنتیں 2 سنت سے پہلے پڑھ لی, فرض کے بعد ہو جائے گا, لیکن یہ کی بات میں پڑھنا چاہیے. جی, ایک بہن نے پوچھا کہ حدیث شریف میں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, تو اب یہ جو مسلمان فلسطین میں ظلم کا شکار ہیں, تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں, ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے, اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے, اور جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت اور اپنی بساط کے مطابق جو کام آپ کر سکتے ہیں. دعائے خیر تو ہر ایک کو کرنی ہی چاہیے, اور دعائے خیر کے علاوہ جو کام آپ کی استطاعت میں ہے, جو آپ کی بساط کے اندر ہے, اور بالخصوص جو ہے وہ ریاستی سطح پر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو مسلم حکمران ہیں ان کو تمام جو ممالک ہیں سارے مل کر OIC کا ایک اجلاس اہم, اور اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا جائے, اور اس کے لیے حضور کاوشیں کی جائے. بہرحال ہم سب کے دل جو ہے وہ اس میں زخمی ہیں, اور بہت زیادہ درد ہم محسوس کرتے ہیں, اور یقیناً جو بھی مسلمان ہے محسوس کرے گا. ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایمان والے کا درد محسوس کرتا ہے. all Islamic states needs to focus on this issue. بالکل ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کو مل کر اس پہ جو ہے پالیسی بنانی چاہیے, اور مل کر اس پہ بلند آواز اٹھانی چاہیے, اسٹرکٹ کنڈیم بھی کرنا چاہیے.
چاہیے اور جو سفارتی اعتبار سے کاروائیاں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے اور وہاں اقوام متحدہ کے اندر بھی اس مسئلے کو صحیح انداز میں اٹھانا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ واجب مثلا التحیات وغیرہ اتنی آواز میں نہیں پڑھے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے تو اب آخر میں سجدہ صاحب یا واجب الاعادہ وغیرہ کا حکم کیا ہوگا؟ نماز کے اندر جہاں بھی کچھ پڑھنے کا حکم ہے تو وہاں پڑھنے سے مراد اتنی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے کانوں کو سنائی دے۔ تو فرض یا واجب کے اندر اگر اس طرح نہیں پڑھا کہ اپنے کانوں کو سنائی دے تو وہ فرض یا واجب ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو التحیات ہے اس کے اندر قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا یہ تو فرض ہوتا ہے لیکن یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اس صورت میں اگر انہوں نے اس طرح پڑھا کہ اپنے کانوں کو آواز سنائی نہیں دی اور کوئی شور و غل وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں واجب ادا نہیں ہوا۔ تو واجب ادا نہیں ہوا تو اس کو یہ ہوتا ہے بھولے سے واجب ترک ہوا ہو تو سجدہ صاحب سے ازالہ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ترک کیا ہو تو سجدہ صاحب سے ازالہ نہیں ہوتا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ فطرانہ کس پر واجب ہے اور ایک مزدور آدمی جو 2 وقت کی روٹی مشکل سے کماتا ہے وہ فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیں فطرانہ اس آدمی پر واجب ہے کہ جو قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو۔ جو قربانی کا نصاب ہے کہ یعنی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ملکیت میں ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتا ہو تو وہ آدمی اس پر فطرانہ بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اور اس میں 2 فرق ہیں، ایک حوالان ہال کا فرق ہے پورا سال گزارنے کا، زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا، اور دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ مخصوص قسم کے اموال پر ہوتی ہے، ہر قسم کے سامان پر نہیں ہوتی، جبکہ قربانی اور فطرانے کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں ہر قسم کے سامان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب صاحب اگر قربانی کا نصاب بن رہا ہے تو فطرانہ واجب ہے، ادروائز واجب نہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ مزدور آدمی جو 2 وقت کی روٹی کماتا ہے وہ فطرانہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اگر گنجائش ہے اور وہ دے تو دے سکتا ہے، اسے منع نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے اس کا دینا، ثواب کا کام یہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا تھیلیسیمیا کے اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ادارے کوئی بھی ہوں، تھیلیسیمیا کے ہوں یا دیگر NGOs ہوں یا فلاحی ادارے ہوں، کسی بھی ادارے کو جب زکوٰۃ دینی ہو تو وہاں اس بات کا خوب جو ہے جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ لوگ شرعی مسائل جانتے ہیں اور شرعی اصولوں کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا فرق کر کے صدقات واجبہ کو اپنے مصارف میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا آپ کو کلی اطمینان ہے تو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا اطمینان نہیں ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک سوال پوچھا گیا بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ زبان سے تو گفٹ کہا، دل میں زبان سے گفٹ کہا، دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے صرف دل میں نیت ہونا کافی ہوتا ہے۔ شریف فقیر کو مالک بنا دیا، دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی، زبان سے بھلے گفٹ کہا ہو، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ 200 دراہم جس کے پاس ہوں اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو قربانی کا نصاب جس پر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، اس پر خود زکوٰۃ لازم نہیں ہے جب تک زکوٰۃ کا اپنا نصاب نہ ہو۔ تو قربانی کا نصاب اگر پورا ہو رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ جو قربانی کے اعتبار سے بھی شریف فقیر بن رہا ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے جبکہ ہاشمی نہ ہو۔ پھر جو ہے وہ اس بہن نے سوال پوچھا کہ حج کے لیے 11 لاکھ اور کچھ ہزار جمع کروائے تھے تو وہ زکوٰۃ میں سرکاری حج کے لیے تو وہ زکوٰۃ میں محسوب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں چونکہ وہ جب آپ نے جمع کروائے ہیں تو ابھی تک آپ نے حج نہیں کیا اور یہ امید ہے کہ اگر حج میں نام نہیں آیا تو واپس مل جائیں گے، تو ابھی تک وہ آپ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئے۔ اگر جو ہے حج کے لیے نام آ جاتا ہے آپ کا اور وہ نکل جاتے ہیں پھر تو زکوٰۃ میں محسوب نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کا نام حج میں نہیں آتا اور وہ رقم آپ کو پھر کیلکولیٹ کر کے آپ کو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں۔ بڑے ناخنوں سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر وضو اس کا صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے، ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانع ہو، تو پھر تو نماز ہو جائے گی، اور ورنہ اگر وضو صحیح طریقے نہیں ہو رہا، پانی جسم تک نہیں پہنچ رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ ویسے یہ عمل برا ہے، اسلامی لحاظ سے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ جی پتہ ہے نا 40 دن 40 دن کا بتایا نا۔ جی جی ناخن جو ہے اسلام نے ہم نے یہ کہا ہے نا کہ 40 دن کے اندر ان کو کاٹیں۔ بعض لوگ اصلی ناخن بڑھا لیتے ہیں، بعض لوگ مصنوعی لگا لیتے ہیں۔ اسلامی لحاظ سے یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ جی اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی کمائی حلال نہ ہو تو گھر کی عورت پہ کیا کرے؟ گھر کے سربراہ کی کمائی اگر حلال نہیں ہے تو باقی گھر کے جو افراد ہیں، اگر اللہ پاک نے ان کو یہ شعور دیا ہے کہ اس کی کمائی حلال نہیں ہے، ہمیں نہیں کھانی چاہیے، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ انکم بہت کم ہے، فطرانے کا کیا حکم ہے؟ انکم جس کی کم ہے، دیکھیں فطرانہ اس شخص پہ جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے جو خوشحال ہو، قربانی کے لحاظ سے جو صاحب نصاب ہو، اس پر فطرانہ واجب ہے۔ جو خوشحال نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے قربانی کے لحاظ سے، یعنی اس کی حاجات اصلیہ سے ہٹ کے اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمت آج کل کے دور کے مطابق 1,36,000 نہیں بنتی ہے،
تو اس پر قربانی واجب نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی قیمت اتنی بنتی ہے اور وہ چیز حاجات اصلیہ سے ہٹ کے ہے، اضافی ہے، تو پھر اس پر جو ہے قربانی بھی واجب ہو جائے گی اور یہ فطرہ جو ہے یہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ خاتون کی مدت 10 دن تھی اور 8 دن میں جو ہے وہ بلیڈنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، تو کیا حکم ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی بارہا کہا کہ منیمم اس کی مینسز کی مدت 3 دن ہے، میکسیمم جو ہے وہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم ہو تو وہ مینسز نہیں، 10 دن سے زیادہ ہو تو مینسز نہیں۔ تو اب یہ غور کر لیں کہ پہلے ان کی جو ہے وہ مدت 10 دن تھی، پھر 8 دن ہوئی، تو کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی، کیا ہوئی؟ اور اگر کلر یعنی 10 دن سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ تو کسی حال میں مینسز نہیں ہوتے، وہ تو بیماری ہے، تو آپ پاکی حاصل کر کے اپنی نماز وغیرہ کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ بیچنے کے لیے لیا تھا تو اس کی پروفٹ پر ہوگی یا ٹوٹل رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ آپ نے پلاٹ لیا 50 لاکھ روپے کا بیچنے کے لیے، پلاٹ ہو گیا کروڑ روپے کا، تو 50 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کروڑ روپے پر زکوٰۃ ہوگی۔ اصل بات یہ ہے، صحیح جو کیپٹل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے والدین مرحومین کو ایصال ثواب کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے اور یہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا جمعے کے دن سات و تسبیح پڑھنا، سات و تسبیح پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک دن پڑھی تو اس کے لیے مغفرت کی نوید ہے، تو پڑھنی چاہیے، لیکن خواتین کو علیحدہ علیحدہ کسی بھی جگہ پر ہو تو علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ احتلام ہونے سے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ احتلام ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ اپنی جگہ موجود ہوگا، لیکن کسی کو احتلام اگر ہوا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے تو وہ اپنے یعنی غسل وغیرہ کر لے، کیونکہ جس گھر میں جنبی ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جلدی کرنی چاہیے، لیکن روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خودکشی سے مر جائے تو اس کو کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ خودکشی کی بڑی وعیدات آئی ہیں اور اس کی یعنی حدیث کریمہ بھی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن اس کے باوجود خودکشی کرنے والا برحال مسلمان ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے دوران روزہ مینسز ہو جائیں تو مثال کے طور پر کوئی بھی روزہ ہو اور اس میں مینسز ہو گئے تو روزہ تو ختم ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے کھانا پینا نہ کرے، تاکہ لحاظ اور آداب کرے۔ بڑی اچھی بات۔ اس کے بعد جو ہے وہ وطر قضا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ وطر واجب ہے، قضا ہوں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی، پڑھنے ہوں گے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، گھر میں بلی پالی ہے تو یہ بلی آپ نے پالی ہے، بال ہیں، تو اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یعنی طبی حوالے سے کوئی اگر مسئلہ اس میں ہے تو وہ آپ خود غور فرمائیں، جیسے کہ چھوٹے بچے اس کے بال جی ہاں نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ خود غور فرمائیں، شرعی طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح کی نیت، اچھا فرض میں اللہ کی نیت، سنت میں رسول کی نیت نہیں، ہر چیز میں اللہ کی نیت ہوتی ہے۔ فرض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت فرض جو ہے وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا خانہ کعبہ شریف ہے۔ سنت کے لیے نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی میں سنت کی نیت کرتا ہوں، سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طریقے سے واجب میں بھی اور نوافل میں بھی واسطے اللہ تعالیٰ کی نیت ہوتی ہے، تراویح میں بھی واسطے اللہ تعالیٰ کی، سنت اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن واسطے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ جی ایک جو ہے وہ سوال یہ ہوا کہ بیٹے کی شادی ہے، 28 کو میرے پاس تھوڑے سے پیسے پڑے، 1 سال ہو گیا، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ دیکھیں اگر سال پورا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، بیٹے کی شادی کے اندر وہ پیسے لگانا آپ کے اوپر جو ہے وہ مانے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ نہیں شمار ہوگی۔ چھوٹے بچے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پاتی تو آپ تراویح پڑھا کریں، جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں آپ اتنی پڑھ لیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی سے مراد یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی جو ہے وہ اپنی بیدار کرنا، خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنا، اور بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں تو شاید خودی سے جو ہے وہ یہ تکبر کی طرف جو اشارہ ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ خود اقبال جس نے فلسفہ خودی پیش کیا اس نے اس کی وضاحت کر رکھی ہے۔ اقبال نے کہا خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز
ہو تو بھی بے لذت نیاز نہیں. یعنی وہ جو خودی کا فلسفہ ہے اس کے اندر بھی رب کے حضور بہرحال نیاز مندی ہے. رب کے حضور نیاز مندی ظاہر کرنی ہے ایسا نہیں ہے. بہن کو ہڈیوں کا کینسر ہے, بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, اگر وہ مستحقہ زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 2 بچے ہیں وقفے کے لیے کیپسول رکھ لیا ہے, ایسا کروانا نہیں چاہیے لیکن کروا لیا ہے تو بہرحال جو ہے وہ گناہ نہیں ہے اس پر. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مفتیان کرام کا شکریہ کہ آج ہم نے بہت سارے شرعی اور فقہی مسائل جو ہے حل کر لیے مختصر دورانیے میں. انشاءاللہ علماء کرام اس بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ کوئی سیگمنٹ میں ہوں گے. اذان عصر کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست فخر پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب دے رہے ہیں. سماعت کیجئے, ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.